السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کی خوشبو روح میں اتر جائے تو زندگی جنت سی بن جاتی ہے۔ محبت میں آگ پہ چلتا دیوانہ جل بھی جائے تو ہونٹوں پہ آہ نہیں بلکہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بس کچھ کم بخت لوگوں نے محبت کے نام پہ جسموں کی تجارت شروع کر دی۔ ایک صاحب کی کال آئی، فارس میں تم سے اپنی محبت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں مسکرایا، فارس محبتوں کے لیے تو ہے یہاں پہ۔ وہ آہستہ سے بولا، کیا آپ ٹائم نکال کر کبھی ملاقات کریں گے؟ مختصر یہ کہ ملاقات کا وقت طے ہو گیا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، آہستہ سے بولا، 12 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ رانی بہت خوبصورت تھی، دبئی سے پڑھ کے آئی تھی، قانون پڑھ کر آئی تھی، کزن تھی میری۔ دوسری جانب میں نہ کوئی جاب، نہ کوئی فیوچر، نہ امیری، نہ اس جیسا خوبصورت، لیکن میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ سچ یہ بھی ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن ہماری محبت میں ایک دیوار تھی، اور وہ دیوار تھی ہمارے اسٹیٹس کی، جو میں چاہ کر بھی نہیں مٹا پا رہا تھا۔ امی کو مجبور کیا رانی کے گھر رشتے کے لیے، لیکن جواب میں طعنے اور بے عزتی ملی۔ پھپھو لوگ کبھی بھی رانی کا نام میرے نام کے ساتھ نہیں لکھنا چاہتے تھے۔ امی ابو نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ اسے بھول جاؤ، وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے چلا کر پوچھا، امی کیوں نہیں رہ سکتی؟ امی خاموش ہو گئی۔ بابا بولے، وہ جس کمرے میں سوتی ہے اس میں 2 بڑے بڑے اے سی لگے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں نوکر چاکر ہیں، جس گاڑی میں وہ گھومتی ہے اس گاڑی کی قیمت تمہارے گھر سے بھی زیادہ ہے، اور تو اور اس کی پالتو بلی کا ماہانہ خرچہ ہمارے گھر کے 1 مہینے کے خرچ سے 2 گنا زیادہ ہے۔ بات کرتا ہے رانی سے شادی کرنی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ بابا آہستہ سے بولے، پیسے کا زمانہ ہے، دولت کما، پھر چاہے ملک کے وزیر کی بیٹی کو اپنی دلہن بنا لے۔ میں خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ دولت کمانا صرف فلموں میں جھٹ پٹ ہوتا ہے، حقیقت میں پرسرات سا سفر ہوتا ہے، غربت سے نکل کر محلوں تک جانا۔ میں رانی کے دل کا حال جاننا چاہتا تھا۔ رانی کے گھر گیا، وہ گارڈن میں بیٹھی تھی۔ میں نے سلام کیا، رانی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ رانی مسکرائی، پہلے بیٹھو تو صحیح پاگل، پھر بات بھی کر لیں گے۔ مجھے پاس بٹھایا۔ ہائے اس کے وہ لمبے بال اور اس کی محبت بھری پلکیں۔ میں سر جھکا کر بولا، رانی مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ رانی آہستہ سے بولی، لیکن کوئی مانے گا ہی نہیں، پھر کیا کرو گے؟ میں رانی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، رانی کیا تم مجھ سے صرف اس لیے بچھڑ جاؤ گی کہ میں غریب ہوں؟ رانی نے میرا ہاتھ تھاما، نہیں بالکل بھی نہیں، میں کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ تم بہت اچھے ہو، عزت کرنے والے ہو، خیال رکھنے والے ہو، محبت کرنے والے ہو۔ بہت قسمت والے کو تم جیسا ہم سفر ملتا ہے۔ میں بھی تم کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن کوئی راستہ بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ میرے بابا بھائی کوئی بھی نہیں مانے گا۔ میں نے رانی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ رانی کیا میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہو؟ رانی نے محبت بھرے انداز میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں ہلکا سا مسکرایا، پھر آخری سی کوشش کر لوں ایک بار آپ کے بابا سے بات کرنے کی۔ میں بائک پہ جا رہا تھا، میری بائک خراب ہو گئی تھی، سگنل پہ کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں رانی کے بابا BMW کار میں بیٹھے میرے برابر آ کر کار کھڑی کر دی، میری طرف دیکھنے لگے۔ میں بائک کو بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں سگنل کھل گیا۔ پیچھے سے ایک کار والے نے مجھے گالی دی اور بولا، اپنی پھٹ پھٹی سائیڈ پہ کر۔ میں اپنی اوقات، اپنا سٹیٹس اچھی طرح جانتا تھا، لیکن رانی کو کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ رانی کے بابا سے ملنے ان کے میں آفس چلا گیا، لیکن میری ایک نہ سنی گئی اور مجھے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ رات کو بابا نے مجھے بہت ڈانٹا، رانی کا خیال اگر دل سے نہ نکالا تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا، ہر راستہ بند تھا، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ کوئی راستہ نہیں۔ رانی کو فون کیا، کیا میرے بنا جھیل ہوگی؟ رانی آہستہ سے بولی، پاگل تمہارے بنا جی سکتی تو ابھی پائلٹ لڑکے کے رشتے کو انکار نہ کرتی۔ میں نے کہا، نہ تمہارے ساتھ جینا ہے۔ 7 سال تک ہم دونوں اپنی فیملیز کو مناتے رہے، بالآخر رانی کی شادی زبردستی کروا رہے تھے کسی اور کے ساتھ۔ رانی نے مجھے قسم دی تھی
کہ اگر کسی اور کے ساتھ شادی ہوئی تو خودکشی کر لے گی۔ میں نے بہت سمجھایا، پڑھی لکھی ہو، ایسا نہ کرنا، تم بہت سمجھدار ہو۔ رانی روتے ہوئے بولی، سمجھدار ہوں اس لیے زبردستی مجھے کسی کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو رانی کو اپنے ساتھ لے آیا، کورٹ میرج کر لی۔ شاید کہ سب کی نظروں میں یہ غلط ہو، لیکن آخر ایک ہی زندگی ہے، کس نے دوبارہ آنا ہے اس دنیا میں پھر بھلا؟ ایک انسان کی چاہت اور وہ بھی بچھڑ جائے۔ ہماری شادی ہو گئی۔ میرے ماما بابا نے مجھے دروازے پہ روک دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ مشکلات کا سفر شروع ہو گیا۔ لاہور چلا آیا، کرائے کا گھر لیا جس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس میں نہ اے سی تھا، نہ کوئی پرسکون بستر۔ میں رانی کی جانب دیکھ رہا تھا، اداس تھی، پریشان تھی۔ مجھے محسوس ہوا میں نے غلط کر دیا ہے، محبت کی خاطر اس بیچاری سے سب سکون چھین لیا۔ لیکن رانی میرے ساتھ خوش تھی، بہت خوش۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، میرا ہاتھ تھاما، میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور پیار سے بولی، میری جان اب ہم ایک ہیں، ہمارے سکھ دکھ سب ایک ہیں۔ وقت گزرنے لگا، کبھی ایک گھر سے نکالے جاتے تو کبھی دوسرے سے۔ گھر کا کرایہ ٹائم پہ نہ دے سکتے تھے۔ رانی ہر قدم میرے ساتھ رہی۔ ایک وقت ایسا آیا ہم دونوں نے 2 دن روٹی نہ کھائی۔ میں گھر آیا خالی ہاتھ۔ رانی برگر پیزے کھانے والی آج 2 دن سے بھوکی تھی۔ میں بہت رویا، رانی کے پاؤں پکڑ لیے۔ رانی یہ سب میری وجہ سے ہے نا؟ رانی کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ وہ میرے ماتھے پہ بوسہ کر کے بولی، پاگل ایسا نہ کہا کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر ایک دن مجھے ایک نیوز چینل میں جاب مل گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ رانی کو بتایا، وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ پھر حالات بدلنے لگے، میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اللہ پاک نے کرم کیا، اپنا گھر خرید لیا، کالونی میں شفٹ ہو گئے۔ پھر اللہ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ صرف 8 سال میں اتنی ترقی کر لی جتنے میں پچھلے 26 سال میں نہ کر سکا تھا۔ رانی کے چہرے پہ خوشیاں تھی۔ اب رفتہ رفتہ سب سے ملنا جلنا شروع ہوا۔ رانی سارا دن بچوں کے ساتھ مصروف رہتی تھی اور میں اپنی جاب پہ۔ رات کو گھر آتا، رانی سے محبت بھری باتیں، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن رانی کا رنگ پیلا پڑنے لگا تھا۔ وہ گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پہ مسکرا دیتی۔ پھر ایک دن میں اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا آپ کی بیوی کو لاسٹ سٹیج کینسر ہے۔ میں وہیں پہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ رانی باہر بیٹھی تھیں بچوں کے ساتھ۔ میں رانی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ رانی میری زندگی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، پاگلوں کی طرح شہر شہر گھوما۔ رانی نے میرا ہاتھ تھاما، میرے ماتھے پہ بوسہ کیا، آہستہ سے بولی، پاگل بس کر دو نا، اب کتنا تھکاؤ گے خود کو میرے لیے؟ میں رانی کو سینے سے لگا کر بولا، رانی میں کب تھکا ہوں بھلا؟ اس نے میرے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ بے دہانی میں کب میرے پاؤں کو شیشے کے ٹکڑے سے کٹ لگ گیا تھا، خیال ہی نہ تھا۔ میں اپنے سب درد بھول چکا تھا۔ رانی آہستہ آہستہ بولی، تم بہت اچھے ہو، تم نے ساتھ نبھایا ہے، مجھے ہر خوشی دی، لیکن اب وقت جدائی ہے، مجھے مسکراتے ہوئے الوداع کرو نا۔ میں نے آہستہ سے کہا، پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم تو میری روح ہو۔ رانی نے بیٹی کی طرف اشارہ کیا، بالکل تم جیسی ہے، بہت خیال رکھنا میرے بچوں کا اور اپنا بھی۔ رانی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے بولا، جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آتی تھی تم رات بھر نوافل ادا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، مشکل آسانی میں بدل جاتی تھی۔ آج میں ساری رات اللہ تعالیٰ سے تم کو مانگوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، نہیں پاگل، بس اپنا خیال رکھنا۔ پھر آنکھوں کے سامنے سے وہ ہمارا 12 سال کا سفر چند لمحوں میں گزر گیا۔ اس نے آخری ہچکی لی اور مجھے چھوڑ گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اسے قبر میں اتارا، دل چاہا ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ وہ مجھ سے کیسے بچھڑ گئی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، جب میں نہ رہی تو تم کو لگ پتہ جائے گا، اور اللہ کی قسم آج اس کا بنا ویران ہو چکا ہوں۔ زندہ ہوں تو بچوں کی خاطر، ورنہ کب کا مر گیا ہوتا۔ موت سے بھی زیادہ درد دیتا ہے اس کے بنا جینا۔
جس کو محبت سے سینے لگایا ہو۔ فارس بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہر عورت میری رانی سی ہو جائے، ہر حال میں ساتھ نبھانے والی، ہر درد میں ہمدرد بننے والی، اور مرد بھی مجھ سا ہو جائے، خیال رکھنے والا، ساتھ نبھانے والا، عزت کرنے والا۔ اور ہاں، عورت کبھی بے وفا نہیں ہوتی، جو بے وفا ہوتی ہیں انہیں کبھی محبت ہی نہیں ہوتی، ورنہ عورت نبھانے پہ آ جائے تو مجھ سے تھرڈ کلاس کو سینے لگا کر پوری دنیا سے لڑ جاتی ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہم سفر اگر ناراض ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کا محبت سے ہاتھ تھام لو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ خواہش صرف اتنی سی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔